أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رب اے میرے پروردگار، اما اگر ترین تو مجھ کو دکھائے ما وہ عذاب یوعدون جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، رب تو اے میرے پروردگار فلا تجعلنی بس مجھ کو شامل نہ کرنا فی القوم ایسے لوگوں میں الظالمین جو ظالم ہیں، وَإِنَّ اور بے شک ہم اعلیٰ اس بات کے اوپر کہ نوریہ کا دکھا دیں تجھ کو، ما وہ عذاب نعیدہم جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، لقادرون البتہ لازماً اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ نبی جس وقت لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، نبی ان کے لیے بشیر ہوتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، لوگوں کلمہ پڑھ کر کے اپنے حق کے اندر تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر اور ظلم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ضد اڑترمی کا مقابلے کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو نبی حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کے لیے نظارت کا کام بھی کرتا ہے، ان کے لیے نذیر بھی ہوتا ہے کہ لوگوں اگر ایمان نہیں لاؤ گے، ظلم کرو گے تو اپنے حق کے اندر بہت برا فیصلہ کرنے والے ہو۔ کافروں کے لیے آخرت کے اندر اللہ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو ظلم اور کفر کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اور نمونے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ قوم نوح کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم ثمود کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، جس وقت کفر و ظلم کے راستے کو نہیں چھوڑا تو وہ تباہ برباد کر دیے گئے ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات فرما دیجئے کہ اے میرے رب، اگر تم مجھ کو دکھا دو وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو مجھ کو شامل نہ کرنا ان لوگوں میں جو ظالم ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی جا رہی ہے، حقیقت کے اندر یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے عذاب سے بچنے کے لیے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین اگر ظالموں کافروں کے اوپر عذاب لے آئے تو تم نے پہلے سے یہ دعائیں کرنی کہ اللہ جس وقت ظالموں کے اوپر عذاب آئے تو ہمیں ان میں شامل نہ کر، ہمیں نجات دے اس عذاب سے، ورنہ بے شک ہم اللہ اس بات کے اوپر کہ تجھے دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، لازماً اس کے اوپر قادر ہیں۔ تو کافروں اور ظالموں کے اوپر ظلم کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ فوت کر دے، اپنے پاس بلا لے، اور پیچھے ظالموں کے اوپر عذاب آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کو اللہ رب العالمین فرما دے کہ اب ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو گیا، تم ہجرت کر کے ایک طرف چلے جاؤ، اور پیچھے جو ظالم ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جائے۔ اور اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ نبی حیات اور لوگوں کے اندر موجود ہو، اس کی موجودگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اوروں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے۔ دیکھیں کہ میدان کے اندر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، وہ صحیح سلامت ہے، لیکن جو باقی لوگ تھے جنہوں نے جہاد و قتال سے انکار کر دیا تھا، میدان کے اندر سرد گردان، حیران، پریشان، سوالی نشان بن کر پھرتے رہے، عذاب کے اندر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرا فلا تجعلنی، مجھ کو شامل نہ کرنا فی القوم ایسے لوگوں میں ظالمین جو ظالم ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ نمونے موجود ہیں، ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ تو ایک مسلمان آدمی کو اس عذاب سے بچنے کے لیے کہ جو ظالموں کے اوپر آتا ہے، اور اس کی لپیٹ کے اندر بعض اوقات برائے نام نیک لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو دنیا کے اندر ایسا عذاب جو ظالموں کے اوپر آتا ہے اس سے بچنے کے لیے 3 کام ضروری ہیں۔ پہلا کام اس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف، یہ نیکی اپنی حد تک یہ کوشش کرے گا کہ اس نے نیکیوں کا کام کرنا، لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ لوگوں نے ایک کام کرو۔ نمبر 2، اس نے برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنی ہے، اس کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک ظالم بستی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تباہی کا فیصلہ کر لیا، جبرائیل امین تشریف لائے تو اس بستی کو عذاب نہیں دیا، واپس چلے گئے،
تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ واپس آ گئے؟ تو کہا کہ اللہ اس بستی کے اندر تو ایک ایسا بھی تیرا بندہ تھا جس نے پل بھر بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو حدیث کے مفہوم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس بستی کو اس کی پرولوٹ دو، پھر باقی بستی کو عذاب دو، اس لیے کہ معاشرے میں نافرمانی ہوتی تھی اور کبھی اس کے ماتھے کے اوپر بھال بھی نہیں آیا تھا۔ تو عام عذاب جو آتا ہے اس سے بچنے کے لیے 3 کام ضروری ہیں۔ پہلا کہ اپنی حد تک دعوت کا کام کرے، امر بالمعروف جس کو کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 اپنی حد تک جو منکرات ہیں ان سے روکنے کی کوشش کرے، امر بالمعروف جس کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا کام یہ کرے جو یہاں پر دعا سکھلائی جا رہی نبی کو اور نبی کے ذریعے سے امتیوں کو، تو یہ دعا ہے رب اے میرے پروردگار فلا تجعلنی، پس مجھ کو شامل نہ کرنا فی القوم ایسے لوگوں میں الظالمین جو ظالم ہیں، یا اللہ تیرا عذاب جو ظالموں کے اوپر آئے اس کے اندر مجھ کو شامل نہ کرنا۔ تو یہ جس وقت آیات نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کسی قوم کو تو آزمائش میں مبتلا کر یا اس کی پر عذاب بھیجے تو اس سے پہلے تو مجھ کو اٹھا لے۔ تو یہ دعا سکھلائی گئی، اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ظالموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہوتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ ادفع دور کرو باللتی اس طریقے سے ہی جو احسن بہترین ہو، صرف بہتر نہ ہو، بہترین ہو، سب سے اچھا ہو، السیئ برائی کو۔ یہ بہت بڑی بات سکھائی گئی ہے، اور یہ وہی لوگ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جو صبر والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو رب کی رضا کی فکر ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ یہاں پر بات کیا سکھائی گئی ہے، ایک عظیم بات سکھائی گئی ہے، اور بہت کم لوگ اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایک گالی نکالتا ہے تو دوسرا گالی نکالتا ہے، ایک اینٹ مارتا ہے دوسرا پتھر مارتا ہے، ایک غصہ کرتا ہے دوسرا اس سے زیادہ غصہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، فرمایا کسی کی برائی ہے اس کو دور کرو بہترین طریقے سے، کسی کی گالی کو گالی سے دور نہ کرو، وہ کانٹے پہ چاہ رہا ہے تم بھی کانٹے پہ چاہو گے تو کانٹوں میں تو اضافہ ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی بات سکھلائی جا رہی ہے، لیکن سمجھ اس کو آئے گی جو اس کو سیکھنا چاہے گا، جو اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، ادفع دور کرو، کس چیز کو دور کرنا ہے، السیئ برائی کو، کسی کی برائی کو، کسی کی خرابی کو، کسی کی بری عادت کو دور کرو، کس طریقے سے، احسن اچھے طریقے سے۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، تو تانوں کے ذریعے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی برائی ہے تو تانوں سے درست نہ کرو، کسی کی برائی تو احسن بہترین طریقہ تلاش کرو، ذہن کے اندر سوچو، جس طرح بچہ کوئی خرابی کرتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کون سا اچھا راستہ ہو کہ اس کو میں کہہ دوں، سبق نہیں پڑھا سبق پڑھنا شروع کر دے، تو سوچو بہتر طریقے سے نہیں، جو سب سے بہترین طریقہ وہ تلاش کرو کہ جو بہترین طریقہ اس کی جو خرابی ہے، جو کمی ہے، جو خامی ہے، جو اس کی برائی ہے اس طریقے سے دور ہو جائے۔ تو ظلم کو ہم نے دور کرنا ہے انصاف کے ذریعے سے، جھوٹ کو دور کرنا ہے سچ کے ذریعے سے، بددیانتی کو دور کرنا ہے امانت کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر یہ بات سکھلائی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات ذکر کی ہے دوسرے مقام کے اندر، اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے، اگر یہ آیت آپ کے ذہن میں ہو وہاں پر یہ اضافہ ہے، اگر کسی کی برائی کو دور کرو گے احسن طریقے سے تو کیا ہوگا، کأنہ ولی حمیم، وہاں پر فرمایا کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو کسی کو اگر جگری دوست بنانا ہے، کسی کے دل کی دنیا تبدیل کرنی ہے، دیکھیں بعض اوقات کسی کے دل کے اوپر بادشاہت کرنے کے، اس کے دماغ کے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے، اس کے دل کو موڑنے کے لیے جو احسن طریقہ ہے اس کے اندر 3 باتیں شامل ہیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی کی برائی ہے اس کو دور کرنے کے لیے 3 نکات بتلائے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ بتلا ہے کہ کوئی مثلا تمہارے ساتھ ظلم کر لیتا ہے تو نمبر 1 بدلہ نہ لو، ایک گالی دیتا ہے دوسرا ضرور گالی دیتا ہے، ایک مارتا ہے ایک تھپڑ دوسرا ضرور 2 تھپڑ مارتا ہے، تو فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بدلہ نہ لے، یہ پہلی بات ہے، وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا میں نے ظلم کر لیا اور اس نے بدلہ نہیں لیا ہے، اگر انسان ہوگا تو تھوڑا بہت سوچے گا۔ دوسری بات دل کی پوری خوشی کے ساتھ معاف کر دے، یہ نہیں کہ ابھی طاقت نہیں بعد میں طاقت ہو گئی بدلہ لینے کی تو ضرور میں سے بدلہ لے لوں گا، ایسی بات نہیں۔ نمبر 1 بدلہ نہ لے، نمبر 2 پوری خوشی کے ساتھ معاف کر دے، اور نمبر 3 یہ سے بھی بڑی بات ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے ظلم کیا اس کو موقع مل گیا تو پھر اس کے ساتھ احسان کرنے کا تو احسان کر دے، حالانکہ آدمی کہتا ہے کہ اس بندے کو میں جان سے مار دوں، جس نے زیادتی کی ہے آدمی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو لوگوں کو مسلمان کیا ہے تو ان 3 باتوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ اب دیکھیں ایک بڑھیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جاتے تھے، کوڑا پھینکتی تھی، تو ایک دفعہ جب نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے،
اس کو معلوم ہوا تو ڈر گئی، آج تو مجھ سے بدلہ لینے آگے مجھ کو ماریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کی، اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو کر کے رہ گئی ہے۔ تو جو لوگوں کی دل کی دنیا تبدیل کرتے ہیں تو وہ احسن طریقے کے اوپر عمل کرتے، دوسرے کی برائی ہے تو نمبر 1 بدلہ نہیں لیتے ہیں، نمبر 2 دل کی پوری خوشی کے ساتھ معاف کرتے، اور یہ جو معافی کا عمل ہے یہ دوسرے کو بہت سوچنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں، میں کیا کرتا رہا اور اس نے کیا کر دیا۔ اور تیسری بات، وہی بندہ کہ جب مشکل کے اندر پھنس گیا ہے تو اس نے جا کر کے تعاون کر دیا ہے، پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اس کے ساتھ نیکی کر لی ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا ہے، تو وہ اگر انسان ہو تھوڑا سا بھی تو سوچے گا یار میں پوری زندگی اس کے ساتھ کیا کرتا رہا، اور اس نے تو میرے ساتھ احسان کر دیا۔ پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ پھر اپنا دل اس کے ہاتھ کے اندر دے دیتے ہیں، یہ ایمان لے آنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے دفعہ دور کرو باللتی، اس طریقے سے ہی احسن جو بہترین ہو، السیئ برائی کو، تو برائی سے روکیں گے کبھی نہیں روکیں گے، گالیوں کو گالیوں سے ختم کریں گے کبھی نہیں روکیں گے، غصے کو غصے کے ذریعے دور کریں گے، اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو کسی کی خرابی ہے تو اچھے انداز کے اندر اس کو سمجھانا ہے، اعلیٰ کے اندر سمجھانا، لوگوں کے سامنے یا اس کو تانے دینا، اس سے خرابیاں اور برائیاں کم نہیں ہوتی ہیں، زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقہ جو اختیار کرے گا تو بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، دوسری آیت کے اندر یہ بات فرمائی کہ اگر جو اس طریقے کو اختیار کرے گا وہ اور جس کے درمیان دشمنی، تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، اگر اس احسن طریقے کو اختیار کرے گا تو کأنہ ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ زیادتیاں، اور اس کو جب موقع ملتا ہے تو مجھ کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسانیت ہوتی ہے تو دوسرا آدمی راہ راست کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے اس بات کے اوپر عمل کرے گا، پھر بھی لوگ اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شاعر کہتا ہے، جو آپ کو دیوانہ کہتا ہے، جو آپ کو جادوگر کہتا ہے، جو آدمی آپ کو مجنون کہہ کر کے آپ کے دل کو دکھاتا ہے، ایسی بات نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ ان کے باتوں کے حوالے سے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، صبر کے ساتھ پیش آتے ہیں اور معاف ان کو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ غلط کام کو چھوڑیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہے ہم ان کو ایک دن سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، بدلہ نہیں رہا ہے، معافی کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ اپنے ظلم کو نہیں چھوڑیں گے، بدمعاشیوں کو نہیں چھوڑیں گے، ایک دن اللہ تعالیٰ ایسی سزا ان کو دے گا کہ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کسی کو تنگ کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی کہ کوئی بندہ صبر کر رہا ہے ایسی بات نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ اس کو ضرور اجر دے گا، اور جو ظلم و زیادتیاں کر رہا ہے ایسی بات نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، اور ظالموں کو ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کے اندر ضرور رہتا ہے۔ نحن ہم اعلم، خوب جانتے ہیں کس کو، بما اس کو یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن اگر انسان سیکھے اور قرآن کے اوپر عمل کرے تو انسان کی زندگی کے اندر بہت حد تک سکون آتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم تو معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور معاشرے کے اصولوں کو اپناتے ہیں کہ کوئی دے گا تو ہم دیں گے، کوئی اچھا ہوگا تو ہم اچھے ہوں گے، لیکن اسلام کے اصول کچھ اور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کو حکم دیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ ہمارا اصول کیا ہے کہ جو جڑے گا ہم جڑیں گے، جو نہیں جڑے گا ہم نہیں جڑیں گے، جو بدی کرے گا ہم بدی کریں گے۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ تو صلہ رحمی جو اسلام کے اندر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار تعلق رکھیں تو ہم بھی تعلق رکھیں، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ وہ تعلقات نہ رکھیں اور پھر بھی جب ہمارے یہاں شادی ہو تو پھر بھی ان کو کارڈ شادی کا بھیج دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک یہ کہ جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں، اور جو مجھ کو محروم رکھے میں اس کو عطا کروں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں شادی دیتا ہے، شادی کے اندر پانچی دیتا ہے تو ہم بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے کہ جو مجھ کو محروم رکھے میں اس کو عطا کروں، کہ جو مجھ کو دے سکتا ہے نہیں دیتا ہے، لیکن جب مجھ کو موقع مل گیا میں دے سکوں تو ضرور اس کو عطا کروں گا۔ تو ایک اصول ہے جو معاشرے کے ہوتے ہیں جو ہمارے، اور ایک اصول میں جو اسلام نے سکھائے، صحابہ نے ان کے اوپر عمل کیا تھا، اپنی زندگی کو بھی حسین بنایا تھا، اور جس کے ساتھ صحابی ملتے رہے وہ متاثر ہو کر کے دیکھیں یہ جو صحابہ کرام تھے، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ تقریروں سے کم متاثر ہوتے ہیں، معاملات سے، اور صحابہ نے اپنے معاملات کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کر کے مسلمان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم تقریروں کے ذریعے دوسروں کو درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کے ذریعے درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو عمل والا درس ہوتا ہے یہ دوسرے کی دل کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل کہہ دیجیے رب اے میرے پروردگار، اما اگر ترینی تو مجھ کو دکھا دے، ما وہ عذاب یعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ان کے کفر اور ظلم کی پاداش میں، رب تو اے میرے پروردگار فلا تجعلنی مجھ کو نہ شامل کرنا فی القوم ایسے لوگوں میں الظالمین جو ظالم ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم اعلیٰ اس بات کے اوپر کہ نوریہ کا آپ کو دکھا دیں، ما وہ عذاب نعیدہم جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، لقادرون البتہ اس کو لانے کے پر قادر ہیں۔ ادفع دور کرو
بلتی اس طریقے سے ہی جو ہو احسن سب سے بہترین السیئہ کسی کی برائی کو، نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں، بما اس کو یصفون جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ بنا رہے ہیں، جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ